بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ الی آخر الآیہ۔ ناظرین حضرات، ہم آج جانیں گے پیغام رحمت کے ذریعے سے آپ کو میسیج دینے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس طرح بات کرتے تھے، کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اس چیز کے بارے میں ہمیں آپ کو انفارمیشن یا آپ کو خبر دینی ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 4 برائیاں ہیں اور میں کسی ایک کو بھی ترک نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ایک کو ترک کرتا ہوں تو میری زندگی بدتر ہو جائے گی، زندگی بیکار ہو جائے گی، اسی سے میری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، لہٰذا میں کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں البتہ اگر آپ کہیں تو ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر بیٹھتے ہیں، اچھا بتاؤ تو صحیح وہ 4 گناہ کیا ہیں؟ تو وہ شخص جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، پہلا یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں زنا بھی کرتا ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، اور چوتھا یہ ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یہ 4 برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں اور میں کسی ایک کو ترک کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور طریقہ دیکھیے کہ اس شخص کو کس طرح اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، تم زنا کرنا چاہتے ہو، تم چوری کرنا چاہتے ہو، شراب پینا چاہتے ہو، میں اس سے روکتا بھی نہیں ہوں اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں، بلکہ تمہیں ایک چیز سے روکتا ہوں، وہ جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو اس بات کا اعلان کیا تو وہ شخص کھلکھلا کر ہنسنے لگے، ڈرامہ بنا دیا اور کہنے، اللہ کے رسول میں نے تو آپ کو ایک عقل مند اور ہوشیار اور دانشور سمجھا تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ شراب کو منع کریں گے اور یہ میرے لیے مشکل ہوگا، میں نہیں روک پاؤں گا، میں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر سکوں گا، یا تو آپ مجھے زنا کے لیے روکیں گے، زنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یا تو پھر میں جو چوری کرتا ہوں اس سے روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کی مذمت بیان کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولنا، یہ تو آپ کی نادانی اور بیوقوفی والی بات ہے۔ اتنی بڑی بڑی گناہ کو چھوڑ کر آپ جھوٹ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں تم جھوٹ کو ہی کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کے اعلان کیا تو وہ شخص کہا کہ ہاتھی یدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے میں وعدہ لیتا ہوں اور اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی اور ساری کائنات کا جان اور ساری کائنات کا مالک ہے، اس ذات کی قسم ہے کہ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے میں تحیہ کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ شخص کھلکھلاتا ہوا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ رات کا وقت آیا، اب یہ نکل پڑا شراب پینے کے لیے، دکان میں چلا بھی گیا، شراب خرید بھی لیا اور شراب کی بوتل کا ڈھکن بھی کھول لیا، اپنے ہونٹوں پہ ڈالنے والا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول اگر مجھے صبح کے وقت کسی بہانے سے یا مذاقاً یا تضحیکاً مجھے پوچھ لے کہ بتاؤ کل شراب پی تھی یا نہیں، شراب تم نے اپنے حلق میں ڈالا یا نہیں، تو اس چیز کا میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا وہ شخص خریدنے کے باوجود، شراب کا بوتل کو ڈھکن کھولنے کے باوجود، اپنے ہونٹوں پر لانے کے باوجود وہ چھوڑ دیتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کل ہم کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، بتاؤ کل تم نے شراب پی تھی یا نہیں؟ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو میں اللہ سے وعدہ کر کے رکھا ہوں، اللہ سے میں نے وعدہ کیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر میں جھوٹ کیسے بول سکتا؟ لہٰذا اس نے شراب کی بوتل کو ٹھوکر مار دیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ چلو میں شراب نہیں پیتا لیکن اور 2 چیز باقی ہے،
میں زنا کرتا ہوں. وہ رات کا سناٹا رات کی تاریکی میں نکل جاتا ہے اور ایک لڑکی جو اس کی گرل فرینڈ ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے باہوں میں لیتے ہیں, اپنے آغوش میں دباتے ہیں, لیکن پھر رسول کی بات یاد آتی ہے, وہ وعدے یاد آتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں. اس وعدے کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے تو وعدہ کیا, میں کیسے اس حرکت کو انجام دے سکتا ہوں, اس کام کو کیسے میں انجام دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات یاد آتی ہے پھر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اپنے باہوں کے پاس ملنے کے باوجود, اپنے قبضے میں ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول سے وعدہ کیے ہیں. پھر اس عمل کو بھی کرنا بند کر دیتے ہیں. تیسرا ایک عمل ہے اس کو کرتے ہیں. رات کا سناٹا ہوا, رات کی تاریکی ہوئی, اس نے ایک گھر میں ایک دیوار میں چھلانگ لگایا, گھر کی تجوری لی اپنے ہاتھ میں اور الماری کو کھولا. سارے سامان نظر میں آ رہے تھے اور نظر آنے کے باوجود اس کو دکھائی دے رہا تھا اور اس چیز کو لے کر بھاگنے کی بھی طاقت تھی, لیکن اس نے پھر یاد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تو وعدہ کیا, میں کس طرح یہ کروں, لے کر بھاگ جاؤں, کہیں اللہ کے رسول مجھے کل پوچھ لے صبح کے وقت, کل جب نبی سے ملاقات ہو, تم نبی اگر مجھے پوچھ بیٹھے کہ میں نے تمہیں جو کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, بتاؤ تم نے شراب پی تھی, زنا کیا تھا اور چوری کی تھی, یہ تینوں میں سے کوئی کیا تھا یا نہیں. اگر میں نے آج کاج انجام دے دیا, کام کو, اس فعل کو اگر میں نے انجام دیا تو میں کل نبی کو کیا جواب دوں گا, یہ تو وعدے کی بے حرمتی ہو جائے گی, وعدہ خلاف ہو جائے گا. لہٰذا وہ آدمی تینوں کام کو چھوڑ دیتا ہے اور صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور غم زدہ ہو کر نبی کے پاس جاتے ہیں. اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے وعدہ کر کے گیا تھا آج وہ وعدے میں کس طرح غمگین ہے اور غم ہونے کی وجہ سے آج اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ شخص بتاؤ تم نے کل جو وعدہ کیا تھا کیا وجہ ہے کہ آج غم میں ڈوبے ہوئے ہو. اللہ کے رسول مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے آپ کے اس وعدے کرتے وقت جو ہنسا تھا مجھ میں ہنسی آئی تھی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے جھوٹ کو کیوں بولا, جھوٹ کو کیوں ترک کرنے کے لیے بولا, جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے آپ نے کیا حکمت تھی کہ جھوٹ ہی کو چھوڑ دے تو سارے اعمال چھوٹ جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الکذب رأس الذنوب, کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. لہٰذا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ تمام برائیوں کا جڑ بھی کہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان برائیوں سے بچنے سے پہلے ہم جھوٹ سے اجتناب کریں, جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زنا سے بھی منع نہیں کیا, اسے چوری سے بھی منع نہیں کیا اور اسے شراب پینے سے منع نہیں کیا, بلکہ منع کس چیز سے کیا, جھوٹ بولنے سے. انسان آج بھی بدل جائے کہ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچا لے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں.